علیکم، چینل خوفناک رات میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چینل کی سٹوریز کو انجوائے کرتے ہوں گے اور ویٹ بھی کرتے ہوں گے ہماری سٹوریز کا۔ تو پھر چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی طرف۔ ایز یوزول یہ سٹوری ہمیں سینڈ کی ہے وقاص احمد مانچسٹر سے۔ وقاص بھائی کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ایک لڑکے کی ہے جو کہ یو کے کا رہنے والا تھا۔ ان صاحب کا کہنا ہے کہ میں یو کے کا رہنے والا ہوں اور میں نے کالج کے فوراً بعد ایک گروسری کی شاپ پہ جاب کر لی۔ چونکہ یہ گروسری کی شاپ جو تھی ایک دیہاتی علاقے کی طرف تھی، تو اس لیے کافی لیٹ نائٹ تک یہ کھلی رہتی تھی تاکہ لوگوں کی سہولت کے لیے ان کو لیٹ نائٹ تک جو اگر کوئی بھی چیز چاہیے ہو، کوئی بھی ان کو ضرورت ہو کسی شے کی، تو آ کے یہاں سے لے جا سکیں۔ اس لیے ہم کافی لیٹ نائٹ شاپ بند کر کے گھر کی طرف جاتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ سردیاں آ گئیں اور سردی کافی زیادہ تھی، جیسا کہ ان ممالک میں سردی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ سردی بہت زیادہ تھی اور لیٹ نائٹ ہو گیا تھا، تو میں تھک بھی کافی گیا۔ تو میرا یہی خیال تھا کہ میں جلد از جلد گھر پہنچوں اور جا کے بستر میں آرام کروں۔ جیسا کہ عام طور پہ سردیوں میں ہوتا ہے کہ لوگ جب کہیں جاتے آتے ہیں تو ان کے ذہن میں اپنے بستر کا تصور ہی ہوتا ہے کہ جلدی سے گھر پہنچیں اور لحافوں کے اندر دبک جائیں اور اپنے آپ کو گرمائش پہنچائیں۔ اسی طرح سے اس لڑکے کے ذہن میں بھی تھا، تو اس نے بائک سٹارٹ کی اور وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ راستے میں ایک پل بھی تھا جو انہوں نے کراس کر کے اپنے گھر کی طرف جانا تھا۔ جب وہ اس پل کے اوپر آئے تو پل جو تھا بہت پختہ بنا ہوا تھا، بہت اچھا طریقے سے بنا ہوا تھا اور سموتھ تھا۔ اس پہ کوئی گڈھا نہیں تھا، کوئی کھڈے وڈے کچھ نہیں تھا، کوئی ٹریفک نہیں تھی اس وقت کیونکہ کافی لیٹ نائٹ تھا، تو پل جو تھا بالکل سنسان تھا۔ اور ان کا خیال تھا کہ میں جلدی سے اس کے اوپر سے گزر جاؤں گا اور میرا راستہ جو ہے کافی کٹ جائے گا، میرا گھر کے قریب ہو جائے گا فاصلہ جو ہے میرا۔ جب انہوں نے پل پہ بائک چڑھائی ہے تو کہتے ہیں کہ بائک تھوڑا سا چلیے، اس کے بعد بائک کی رفتار اتنی کم ہوگی کہ میں اس کو جتنا بھی میں اس کو رفتار کو بڑھانے کی کوشش کرتا تھا، مگر بائک اسی طرح سے اچھل کر اور ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بائک کو ہو کیا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے بائک کو پکڑا ہوا ہے۔ میں نے آگے پیچھے بھی بہت مرتبہ دیکھا مگر مجھے وہاں پر کوئی دکھائی نہ دیا، اندھیرا تھا ویسے بھی اور پل بالکل خالی تھا، سنسان تھا۔ جب میں نے ٹائر کی طرف دیکھا، بائک کے ٹائرز کی طرف دیکھ رہا تھا، تو مجھے ایک دو بار ایسا محسوس ہوا اندھیرے کے اندر ہی کہ جیسے وہاں پر کوئی ہاتھ ہے جس نے ٹائر کو پکڑا ہوا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 5 منٹ میں جو فاصلہ طے ہونا تھا وہ کیوں اتنی دیر لگ رہی تھی۔ بائک بالکل ایسے چل رہی تھی جیسے کہ چینٹی کی رفتار سے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا اور آگے پیچھے بھی دیکھ رہا تھا، وہاں پہ کوئی نہیں تھا، کوئی زیرو نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور پل بھی بالکل سموتھ تھا، کوئی کھڈے وڈے نہیں تھے کہ بندہ کہا جائے کہ جی کھڈوں کی وجہ سے بائک کو ایسا ہو گیا ہوگا۔ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بالکل سب کچھ ٹھیک تھا۔ بڑی مشکل سے میں پل کے آخر تک پہنچا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے۔ جب میں پل کے آخر میں پہنچا تو خود بخود بائک کی رفتار ٹھیک ہو گئی۔ اب میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے ہے، خود بخود ہی اس کی رفتار ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں نے وہاں پل کراس کر کے بائک کو روکا اور پیچھے کی طرف دیکھا تو جہاں سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہاں مجھے کوئی لمبا سا کوئی قطاور ہیولا کھڑا ہوا نظر آیا جو کہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور مجھے اس کے خوفناک حلیے سے بہت زیادہ خوف آیا تھا۔ اتنی دور سے بھی اس کی چمکتی ہوئی لال آنکھیں میں دیکھ سکتا تھا، مجھے محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اپنی لال لال آنکھوں سے مجھے گھور رہا ہے۔ جب یہ چیز میں نے دیکھی تو میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ جو پل ہے اس کے اوپر پیرانارمل ایکٹیویٹیز، اس کے اوپر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہے، اور وہ جب لوگ اکیلے ہوتے ہیں یا تنہا ہوتے ہیں تو ان کو تنگ کرتی ہیں، اور یہ مجھے بھی اس مخلوق نے تنگ کیا ہے۔ بہرحال میں نے جلدی سے بائک سٹارٹ کی اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ اگلے روز میں نے دکان پر جو ہمارے آتے تھے شاپ پر لوگ، ان سے میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی، ان سے دریافت کیا
اور کہ یہ پل کے بارے میں تو کچھ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اور اکثر نے ہمیں یہی بتایا کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ واقعات ایسے ہو چکے ہیں۔ اس پل کے اوپر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہے، اور لیٹ نائٹ میں جب وہاں سے کوئی کراس کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر ایسا ہی حملہ کرتے ہیں اور اس کو ایسے ہی تنگ کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی دوسرے راستے سے، ایک دوسرا راستہ انہوں نے بتایا کہ آپ اس راستے سے جایا کریں، وہ آپ کو زیادہ سوٹ کرے گا اور لیٹ نائٹ میں آپ کو پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ یہ ہے وہ سٹوری جو وقاص احمد بھائی نے مانچسٹر سے ہمارے سے شیئر کی ہے۔ بہت شکریہ وقاص بھائی، آپ بہت ہیلپ کر رہے ہیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی نیک جزا دے۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمیں عاقب نے سینڈ کی ہے سعودی عرب سے۔ عاقب کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا سعودی ریاض میں، اور یہاں پر ہم لوگ رہنے لگے۔ کچھ عرصہ ہمیں بالکل معلوم نہ ہوا کہ اس گھر کے ساتھ پرابلم کیا ہے، مگر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ جس کمرے میں ہم دونوں بھائی سوتے تھے اس کا دروازہ اکثر ہم لاک کرتے تھے، اور صبح جب جاگتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اکثر بھائی جو ہے مجھ سے کہتے تھے کہ تم نے کھول دیا ہوگا، اور میں بھائی سے کہتا تھا کہ آپ نے نیند میں رات کو کھول دیا ہوگا۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے جو بیڈز ہیں، ہم لوگ جب سو رہے ہوتے تھے تو ہمارا بنکر بیڈ تھا، تو جب ہم صبح اٹھ جاگتے تھے تو ہمارا بیڈ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا تھا، وہ دوسری سائڈ پہ دوسری وال کے ساتھ ہوتا تھا، اور ہم دونوں کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ رات کے کس پہر میں ہوا ہے۔ ہمارے ماما بابا بھی کئی بار آتے تھے تو وہ بولتے تھے کہ تم لوگ تو سیٹنگ ہی چینج کرتے رہتے ہو کمرے کی، مگر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کس طرح سے ہوا ہے۔ ہم جب ان کو بتاتے تھے تو وہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے ہماری بات کا۔ بالآخر ایک بار ایسا ہوا کہ ماما گھر پہ اکیلی تھی اور کھانا وغیرہ بنا رہی تھی، تو ماما نے دیکھا کہ ہمارے کمرے کا دروازہ جو ہے وہ خود بخود کھل گیا۔ ہم لوگ تو اس وقت اسکول گئے ہوئے تھے، تو ہمارے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا، تو ماما حالانکہ بند کر کے آئی تھی۔ اس کے بعد ماما کو آواز آئی جیسے کمرے کے اندر سیٹنگ چینج ہو رہی ہے، جیسے کوئی ٹیبل اور چیئرز کو گھسیٹ رہا ہے، اور بیڈ کو۔ جب ماما کمرے میں گئیں تو دیکھا کہ بیڈ جو تھا وہ دوسری ڈائریکشن میں تھا، اور ٹیبل اور چیئرز جو تھیں وہ دوسری ڈائریکشن میں۔ حالانکہ اس سے تھوڑی دیر پہلے ماما کمرے کی صفائی کر کے نکلی تھی، اور ماما نے تمام چیزیں دیکھی تھیں اور ان کو ڈسٹنگ بھی کی تھی۔ تو ماما بہت زیادہ گھبرا گئیں۔ جب ہم لوگ واپس آئے تو ماما نے ساری بات بابا کو بتائی۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو کسی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد پاکستان آنا تھا۔ ہم لوگ پاکستان آ گئے، تو پیچھے سے ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ بابا کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز میں ادھر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا اپنے پیسیج کے اندر، کچن کے ساتھ ہی برابر میں ہی ہمارا کمرہ تھا، اور اس کے بالکل اپوزٹ ماما بابا کا کمرہ تھا، اور درمیان میں پیسیج تھا چھوٹا سا بنا ہوا، جہاں ہم نے صرف ٹی وی روم کی طور پہ ہم اس کو یوز کرتے تھے۔ وہاں پر بیٹھ کے ہم لوگ کھانا وغیرہ کھاتے تھے اور ٹی وی دیکھتے تھے۔ تو بابا وہاں پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، تو بابا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کالے رنگ کا ہیولا جو ہے وہ آپ لوگوں کے کمرے سے باہر آیا، اور آ کر اس نے باقاعدہ زور زور سے چیخیں ماری، اور اس کے بعد پھر واپس وہ اس کمرے میں چلا گیا۔ بابا کہتے ہیں کہ میں پھر سمجھ گیا کہ یہ کوئی یہاں پر جنات کا کوئی اثرات ہے، کیونکہ میرے بابا ایسی چیزوں سے نہیں ڈرتے۔ وہ آیت الکرسی پڑھی انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اس ایریے میں اس کو قید کر دیا، کیونکہ بابا کہتے ہیں کہ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس کے یہ چیزیں قید ہو جاتی ہیں، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی، ہم ایک حصار میں آ جاتے ہیں۔ تو بابا نے اس کو اس کمرے کے اندر قید کر دیا۔ اس کے بعد بابا نے ہم لوگوں کو کال کی پاکستان اور بتایا کہ یہ سب چیز یہ تھی۔ پھر ہمارے واپس لوٹنے سے پہلے بابا نے وہ گھر جو تھا وہ چھوڑ دیا تھا، پورا سامان دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا تھا۔ جب ہم وہاں پر گئے تو بابا نے ہمیں بتایا کہ جس دن ہم نے سامان شفٹ کیا اس نے بہت تنگ کیا تھا، بہت زور زور سے وہ چیزیں پٹک رہا تھا کمرے کے اندر، مگر آنے سے پہلے بابا نے اس کو کہا تھا کہ جب فائنلی کہ ہم تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر تم ہمارے لائف کے اندر آ رہے تھے، اس وجہ سے ہم نے اس طرح سے ہمیں اپنا آپ کو سیکیور کرنا پڑا، اور اب ہم دوبارہ اس سائڈ پہ نہیں آئیں گے، اور تم بھی ہمیں اب تنگ نہ کرنا۔ اس کے بعد ان چیزوں نے ہمیں دوبارہ کبھی بھی تنگ نہیں کیا، اور الحمدللہ اس کے بعد جو ہمیں گھر ملا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا،
بہت خوشی خوشی ہم نے وہاں پر ٹائم گزارا، اور ابھی بھی ہم سعودیہ میں ہی رہ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ بہت شکریہ آپ کا آپ نے یہ ہمارے ساتھ شیئر کی اپنی سٹوری۔ واقعی ایک پریشانی والی بات ہے، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو گھر والوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، پریشانی کی بات۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے تیسری کہانی کی طرف۔ یہ ہمیں کومل نے سینڈ کی ہے لاہور سے۔ کومل کہتی ہیں کہ میرے بھائی اپنے فرینڈس کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کرنے کے بعد گھر واپس آ رہے تھے، اور ہم لوگ مغل پورہ میں رہتے ہیں، تو بھائی نے صدر سے آنا تھا مغل پورے کی طرف۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ میں رات کے 12 ساڑھے 12 کا ٹائم تھا، تو میں گھر کی طرف آ رہا تھا، تو راستے میں مجھے ایک لڑکی نظر آئی جس کے ہاتھ میں بیگ تھا، اور وہ سب کو ہاتھ کا اشارہ کر رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کے پاس رک نہیں رہا تھا، اور وہ سب آگے گزر جاتے تھے۔ میں نے انسانی ہمدردی کے تحت اس کے پاس جا کے بائک روکی، اور وہ لڑکی جو تھی اس نے نقاب کیا ہوا تھا، اور اس کے ایک ہاتھ میں بیگ تھا، اور اس لڑکی نے میری طرف نظر نہیں اٹھائی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، تو اس نے اسی ایریے کا نام لیا جس ایریے میں ہم نے جانا تھا۔ ہم سے ایک گھر چھوڑ کر جو گھر تھا اس نے ان لوگوں کے نام لیا کہ میں نے وہاں جانا ہے، ان کے گھر جانا ہے، میں ان کی بھانجی ہوں، اور میں ان سے ملنے کے لیے آئی تھی، مگر میں راستہ بھول گئی، مجھے ٹیکسی والے نے وہاں اتار دیا۔ میں ایسے اس نے ایک سٹوری بنائی، اور وہ بھائی کہتا ہے کہ میں نے اس کو بٹھا لیا اپنے پیچھے، اور کہا کہ آپ مجھے بیک سیٹ پہ بیٹھ جائیں، اور اپنا بیگ جو ہے وہ مجھے دے دیں۔ وہ بیگ جو تھا میں نے اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کو پیچھے بٹھا لیا۔ بھائی کہتے ہیں وہ جیسے ہی بیٹھی ہے بائک کے اوپر، تو ایسا لگا کہ بائک بہت زیادہ ہیوی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ ہیوی کہ مجھ سے بائک چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ اور جو اس نے میرے پاس بیگ رکھوایا ہوا تھا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے جو حرکت کر رہی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اس سے پوچھوں کہ اس بیگ کے اندر کیا ہے۔ آلریڈی میں بہت زیادہ پریشان تھا، بائک مجھ سے چل نہیں رہی تھی، تو میرا ذہن جو تھا بٹ گیا ہوا تھا اس وقت۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں نیچے اتر کے دیکھتا ہوں کہ بائک کو مسئلہ کیا ہے۔ جب میں نے بائک روکی اور میں اترا، تو میں نے دیکھا کہ وہ جو لڑکی پیچھے بیٹھی بھی تھی، اس کی ٹانگیں جو تھی وہ اسی جگہ پر تھیں، وہ اتنی لمبی تھی اس کی ٹانگیں کہ اس کی ٹانگیں جہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہاں تک لمبی تھی۔ اب میں ڈر گیا کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ جیسے اس نے دیکھا کہ اس کو تو پتہ لگ گیا، تو وہ ایک دم بال کی طرح اچھلی، اپنی جگہ سے اچھل کے تو وہ زمین پر ایسے بال کی طرح ٹھپے کھانے لگی، جیسے اس طرح سے اس کی حالت ہوگی کہ وہ اچھل رہی تھی اس کے اوپر، اور اس کے بعد وہ ایک بکری بن گئی، اور کبھی وہ کوئی چیز بن رہی تھی، کبھی کوئی چیز۔ میں ادھر کھڑا ہوا، اور میرے جسم میں ایسے تھا کہ جیسے جان نہیں ہے۔ جب وہ یہ کام شروع ہوا تو وہ جو بیگ تھا، وہ بیگ کے اندر سے بھی ایک دم سے جیسے وہ پھٹ گیا بیگ، اور اس کے اندر سے بھی اسی طرح کی ایک اور لڑکی نکلی، اور میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ وہ لڑکی جو تھی وہ عجیب سے انداز میں وہ غراتی بھی نکلی، اور وہ بھی اسی طرح سے اچھلنے شروع ہو گئی۔ کبھی وہ کوئی چیز بن رہی تھی دونوں، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دونوں اکٹھی ہو جاتی تھیں اور ایک عورت بن جاتی تھی اور لمبی سی، اور اس کے بعد پھر وہ دو ہو جاتی تھیں۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں، کہ ایک دم سے میرے دل میں جیسے مجھے کسی نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، اور میں نے جیسے ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ دونوں چیختی چلاتی ایک دم سے غائب ہو گئیں۔ وہ اچھلتی بال کی طرح وہ ہوا میں اچھلی ہیں اور جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میں جلدی سے اپنی بائک پہ بیٹھی، بائک سٹارٹ کی، تو شکر ہے کہ پہلی کک پہ بائک سٹارٹ ہو گئی، اور اب جب میں نے بائک چلائی تو وہ بالکل صحیح چل رہی تھی۔ میں نے زور سے آیت الکرسی پڑھتا ہوا میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا، اور میں نے گھر پہنچ کر امی کو ساری بات بتائی، تو میری امی نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا اور صدقہ دیا میرا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہے ایسی بلاؤں سے۔ اور اب کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر اکیلا بھی ہوں کہ تو میں پھر اس راستے سے نہیں جاتا، میں کسی دوسرے راستے سے چلا جاتا ہوں، چاہے مجھے لمبا ٹرن نہ ایک لینا پڑے، مگر میں اس راستے سے نہیں جاتا گھر۔ بہت شکریہ آپ کا کومل، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، اور باقی بہت خوفناک سٹوری ہے آپ کے بھائی کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی چیزوں کے شر سے۔ اور آپ لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور خوشیاں دے۔ امید ہے کہ آج کی سٹوریز آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ہماری سٹوریز کو شیئر کریں اور لائک بھی کریں، اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگتی ہیں، کیونکہ آپ کی گائیڈنس ملے گی تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اس لیے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے جو ویوز ہیں وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں کہ آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی۔ اچھی لگے تو آپ لائک کریں، اور اگر نہیں اچھی لگی تو کم از کم ڈس لائک تو دبا ہی دیا کریں بٹن۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی عبادت کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی مشکل سے، اور خاص طور پہ یہ کورونا جو وبا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اپنی دعاؤں میں آپ ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں، آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینکس فار لسننگ، کیپ لسننگ اور سٹوریز۔